اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا۔ اچھا، یہ اللہ کا حکم ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اب یہ اس آیت کو لے کے مطلب اگر ہم دیکھیں تو اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ اب صرف ماں کی بات چل رہی کہیں، آپ نے مختلف بیان سنے ہوں گے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ پہ، تو آپ کسی ایک کو پکڑ کے اور آپ دیکھ لیں اس کو، اس کی ریکارڈنگ کے وہ والدین کے بارے میں کیا کر رہا ہے، اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ صرف والدہ کو پکڑ لیں، یعنی ماں کا درجہ یا ماں کی فضیلت۔ تو اس کے اوپر بہت سارے آپ کو موضوع ملیں گے، تو ان کے جب وہ بیان ہم سن رہے ہوتے ہیں تو واضح طور پہ آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس آیت میں غلو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب غلو سے مراد تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مختصر میں بتا دیتا ہوں۔ غلو کہتے ہیں کہ مطلب یعنی اس کی شکل ہی بگاڑ دینا، جو حکم آیا ہے اس کے اندر غلو سے مراد یہ ہے کہ اس کی شکل بگاڑ دینا اور اس کی فضیلت میں اتنا آگے چلے جانا، اس کی تعریف میں اتنا آگے چلے جانا بیان میں کہ حقائق سے دور ہو جانا، اور مطلب جہاں ذہن کی بھی اور انسان کی جو احکامات ملے اس کی بھی توہین ہو جائے، یعنی وہ چیز بالکل بدل جائے، اور فضیلت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ اس بات کا خیال ہی نہ رکھے کہ اللہ نے جو درجہ رکھا ہے کہ وہ درجے کے حدود، یعنی حدود کراس کر لیتے ہیں ہم، مختصر یہ کہ ہم حد کو کراس کر جائیں، یہ ہوتا ہے جی غلو۔ اب یہ غلو کر کے جب ماں کے درجے پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو جو بیان چل رہا ہو اس میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اکثر آپ نے سنی ہوں گی، مولویوں کے منہ سے کسی مسجد میں بیان میں سنی ہوگی، یا کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ہے تشہیر جو ہے وہ مسجد ہی ہوتی ہے، یعنی خطبے سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اس میں وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ خطبہ سن لیتے ہیں، اس سے پہلے بیان سن لیتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں میں پرچار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ابلاغ ہوتا ہے اس سے۔ تو اس میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو بیان کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اچھا، بلکہ ایک جگہ تو میں یہ تک سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تو اللہ نے یہاں باپ کا ذکر نہیں کیا، یہاں ماں کا ہی ذکر کیوں کیا؟ تو یعنی اب وہ کیوں کر کے وہ فضیلت بیان کر رہے ہیں ماں کی، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے 70 ماؤں کا نام لیا، باپ کا نام نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ رہ گیا پیچھے، اب چلی گئی صرف ماں آگے، اور وہ جناب 70 ماں بنا دی۔ اچھا، اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر یہ اللہ کا فرمان ہے تو کیا قرآن میں ہے؟ کیونکہ اللہ کا فرمان تو ہمیں صرف قرآن میں ہی ملتا ہے نا، اللہ نے کتاب بھیجی قرآن، تو اللہ کا فرمان وہی ہے، دوسری کتاب میں تو اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دیگر کتب کی طرف جاتے ہیں تو وہ کسی عالم کا بیان ہو سکتا ہے، اگر حدیث رسول ہے تو رسول اللہ کا بیان کہیں گے، اس کو فرمان رسول کہیں گے، اس کو ہم فرمان الہی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے تو بھی ہم نے تو کہنا یہی ہے نا کہ یہ تو حدیث ہے یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہم اس کو اللہ کا فرمان کہہ کے پہلے تو ہم یہ اس کے اندر مطلب ترمیم کر رہے ہیں اس بات کے اندر کہ اللہ نے فرمایا۔ اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر اللہ نے فرمایا، کیا پتہ مطلب یعنی کہیں لکھا ہوا پائے، کیونکہ قرآن کے اندر تو مطلب یعنی 6236 آیتیں ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں کیا پتہ کچھ ہو۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ میں خود بھی اسلام 360 کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے وہ یوز کرتا ہوں سرچنگ کے لیے، تو آپ اس کے اندر جائیں، ہا با با لکھیں، اب یہ ہا بابا حب بنتا ہے اس کا روٹ، تو یہ جو حب سے بنتا ہے محبت۔ اب جب آپ آیتیں نکالیں گے نا اس میں تو آپ کو ملے گی 95 آیتیں ملیں گی آپ کو۔ اب وہ 95 آیتوں کے اندر آپ کو یا حب کا لفظ جہاں اس کا ترجمہ میں کہیں آپ کو ملے گا محبت، اور دوسرا لفظ آپ کو ملے گا حب، کہتے ہیں اس کو دانے کو بھی کہتے ہیں، جیسے گندم کا دانہ ہے یہ حب ہو گیا، تو یعنی اناج کا دانہ جو ہوتا ہے وہ بھی حب کہلاتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکیم جو گولیاں جو دیتے ہیں نا اس کو بھی یہ لوگ حب کہتے ہیں، جیسے کہیں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے لکھا ہوا حب کبد یا حب فلانا، یعنی فلانی گولی، تو اب یہ گولی یا دانہ اس کو بھی کہتے ہیں اور محبت کو بھی کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی محبت جو ہے وہ ایک دانہ ہے، ہمارے اندر ایک دانہ ایک بیج ہے جو مطلب یعنی پروان چڑھتا ہے تو محبت بڑھتی ہے۔ تو بہرحال روٹ ورڈ میں نے اس لیے بتا دیا کہ روٹ ورڈ سے ایک فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ قریب ترین پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔
اچھا دوسری طرف ایک تو یہ ہو گیا جو قرآن میں نہیں ہے، اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور یہ کہے کہ جی باپ کا نام نہیں آیا، یعنی اس کو باپ کو ہٹا دیا آپ نے بالکل، اور صرف ماں کا، چلو ابھی فی الحال اس کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک وہ آتا ہے کہ روایت سے پیش کرتے ہیں کہ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے مجھے کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں کا ہے۔ پھر چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیرے باپ کا ہے۔ اب سوال یہ ہوتی ہے، دیکھیں غلو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے اگر صحابی رسول نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دے دیا تو دوبارہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں عقل تسلیم نہیں کرتی نا کہ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہے، اور وہ مطلب یعنی کہ میرے مطابق نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہوں، پھر دوبارہ پوچھ، اچھا وہی بات بار بار پوچھ رہے ہیں۔ تو بار بار پوچھنے کا مطلب کیا ہے، یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ کیوں انہوں نے بار بار پوچھا۔ چلو اگر پوچھ بھی لیا تو اللہ کے نبی نے چوتھی دفعہ ان کو تسلی کرائی کہ تیرے باپ کا۔ تو اب یہ اس بات کو ایشو بنا کے یعنی فضیلت ماں کی دکھانے کے لیے، دیکھو ماں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، وہاں اللہ سے جوڑا، 70 ماؤں کو جوڑا، ٹھیک ہے، اور یہاں نبی کے فرمان سے جوڑا کہ یعنی 3 دفعہ 3 درجے جو ہے نا، اگر مثال کے طور پر اگر 4 ٹکڑے کیے جائے کسی روٹی کے تو 3 ٹکڑے جو ہے وہ ماں کے حق میں جا رہے ہیں، 1 ٹکڑا باپ کے حق میں جا رہا ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہاں لفظ والدین، یہاں نہ والد کہا نہ والدہ کہا اللہ نے، یعنی دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں کیا غلو نہیں ہے یہ کہ ہم نے اس کو والد کو ہٹا دیا بالکل اور کہا جی والدہ کی بات چل رہی ہے؟ اب کیونکہ فضیلت پہ والی بات ہو گئی نا، فضیلت پہ جب انسان بیان کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یعنی اضافی باتیں۔ پھر اسی طرح میں ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اپنی خواہش ظاہر کی، کہا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور وہ میری ماں پیچھے سے مجھے آواز دیتی اور میں نماز توڑ کے اس کی طرف چلا جاتا۔ تو یہ بیان کرنے سے کیا مقصد ہے یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں وہ، کہ یعنی اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ وہ نماز توڑے، یا یہ بتانا کہ ماں کی فضیلت اتنی ہے انہوں نے باپ کا ذکر نہیں کیا، ماں کا ہی ذکر کیا۔ تو یہ ساری باتیں بنائی ہوئی اس لیے ہیں کہ فضیلت بیان کرنی ہے۔ تو فضیلت میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ افضلیت دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کی جب تک فضیلت آپ بیان نہیں کر سکتے کسی کی، جب تک کسی کی توہین نہ ہو، یعنی اوپر دکھانے کے لیے۔ تو اب یہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں، یا ایک اور مجھے یاد آ گیا، ماں شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ اچھا شفاعت کے اوپر تو ہم ایک پورا پروگرام کر چکے ہیں، اگر آپ وہاں دیکھیں تو اس میں تو قرآن کہتا ہے لا یقبل منا شفاعت، شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ لا یقبل منا شفاعت، ہم کسی کی سفارش مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اللہ کو ہم سفارشی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی کی سفارش، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال وہ صحیح نہ ہو بلکہ ہم سفارشی ہو جائیں کہ کوئی ہمارے کو بخشوا دے۔ پھر یہ بات کہنا کہ جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ماں تو پھر وہ ہستی ہو گئی کہ وہ اس کو جہنم مل ہی نہیں سکتی۔ اگر جس کے قدموں میں جنت ہے وہ جہنم میں ہو تو پھر تو جنت کہاں مل سکتی ہے آپ کو؟ اس کے قدم تو جہنم میں ہے۔ تو اس کا مطلب ماں اگر جہنمی تو آپ بھی جہنمی، بھلے آپ کے اعمال اچھے ہوں۔ قرآن نے ایسا کچھ نہیں کہا، قرآن نے تو اعمال کے اوپر زیادہ زور دیا ہے کہ اعمال کو بنیاد بنایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کے لیے۔ اب اگر ہم یہ بات کہہ دیں کہ نہیں وہ جی جنت کا حصول قدموں سے ہے، حالانکہ میں اس کو ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی کوئی توہین ہو، ماں باپ میں دونوں کے حکم ہے تو دونوں کے درجے ویسے ہی ہیں، یعنی مساوات ہے اس معاملے میں، برابری ہے کہ جتنا ماں کا حق ہے اتنا ہی باپ کا بھی حق ہے، دونوں کی آپ خدمت کریں، اور ان کی خدمت کیوں کریں یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔
تو جب ساری باتیں ہمیں مل گئی ہیں تو اب ہم فضیلت کے اوپر جا کے ہم جب اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ حق کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا دوسری طرف روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ عورتیں جہنم میں آ جائیں گی. لو جی کہیں سے بھی وہ معاملہ تو بیٹھ ہی نہیں رہا. تو اب یہ جو عقائد اس طرح کے بیان کرنا خلاف قرآن، اور ہمارا یہ عموماً پروگرام جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ریشنل اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ تر موضوع جو ہے وہ اختلافی ہی ہوتے ہیں. تو اگر اور اس کا مقصد بھی ہمارا اس چینل کو اسٹارٹ کرنے کا یہ تھا کہ یعنی ان موضوعات کو اٹھایا جائے جن پہ اختلاف ہے، تاکہ اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو ہمارے اختلافات ختم ہوں، آپس میں رنجشیں ختم ہوں اور ہم ایک جٹ ہو سکیں. ہرگز ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی ماں کی توہین کر رہے ہیں. استغفر اللہ کہوں گا کہ ماں کی توہین کرنی بھی نہیں چاہیے، نہ باپ کی توہین کرنا چاہیے. مگر یہ پرٹیکولرلی یہ ماں کا درجہ جو ہے یہ کہاں سے آیا، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں ہندو عقائد کے اندر جا کے تھوڑا سا دیکھیں ہم، کیونکہ ظاہر ہے میرے والدین بھی مائیگریٹ کر کے آئے تھے انڈیا سے، تو وہاں یقیناً وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے. اور ویسے بھی یہ بر صغیر کا جتنا بھی ایریا تھا اگر وہ نہیں بھی کر کے آئے ہوتے تو یہاں پر بھی کیا ہندو نہیں تھے؟ یہاں اس سرزمین پہ بھی ہندو رہتے تھے، سکھ تھے اور ہندو تھے. تو یعنی پہلے تو ایک ساتھ ہی رہتے تھے نا یہ مسلم اور ہندو، تو کچھ چیزیں کنورٹ ہوئی ہیں. اب یہ باتیں جا کے ملتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ، جیسے میں کہتا ہوں کہ ہندو عقائد کے اندر گو ماتا، اب یہ گائے ان کی ماں ہے، باپ کا کوئی ذکر نہیں ہے. بیل کو باپ نہیں کہتے، گو ماتا، کیونکہ وہ گائے دودھ دیتی ہے، ان کو افادیت مل رہی نا، تو اپنا مطلب جس ہے بس وہ بس ماں ہو گئی ان کی، یعنی گائے کا دودھ پی رہے، لیکن باپ کو وہ باپ نہیں بنائیں گے، بیل کو باپ نہیں بنائیں گے. کیوں کہ اگر اس کو باپ بنا لیا تو ہل کون جوتے گا، کھیتی باڑی کون کرے گا؟ تو یعنی باپ کو تو انہوں نے رد کر دیا اور ماں کو پکڑ لیا انہوں نے. اسی طرح ماتا دیوی یا کہتے ہیں دھرتی ماں، زمین سے فصل اگ رہی ہے نا، تو زمین ان کے لیے قیمتی ہو گئی، تو جو چیز قیمتی ہو گئی وہ ماں بن گئی ان کی، تو دھرتی ماں بن گئی. اسی طرح وہ کالی ماتا، یعنی ماں ہی ماں. تو فضیلت اگر دیکھا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہم نے ماں کی فضیلت جو ہے ہندوؤں سے سیکھی ہے. اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ماں کی فضیلت پہ ہی بات کرتے ہیں، اور ہم اس موضوع کو اس فضیلت کے حساب سے ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں کیا اس میں کوئی حقیقت ہے. اگر ہم دونوں کو نہیں لے کے چلیں گے تو بہت بڑا یہاں پر یہ سمجھیں جرا اٹھتی ہے یہاں پر، اور اتنی بڑی کہ اس کو آپ حل نہیں کر سکتے. ماں کا انصاف اگر میں آپ سے کہوں بطور ساس، اگر ایک ماں ہے وہ ساس اپنی اولاد کی شادی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بیٹے کی شادی کرتی ہے تو آپ کے گھر میں کون آئی؟ بہو آئی. تو کیا ساس اور بہو کا انصاف ثابت ہوتا ہے؟ یا اسی طرح سے اگر وہ بیٹے کی شادی کرتی ہے تو گھر میں بہو آتی ہے، لیکن اگر وہ بیٹی کی شادی کر دیتی ہے تو بیٹی کیونکہ گھر میں چلی گئی تو اس کا رشتہ کس سے ہو گیا؟ داماد سے. تو کیا وہ انصاف کر سکتی ہے داماد سے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ یہ انسان کی ایک فطری وہ ہے کہ جو اپنا ہے وہ اچھا ہے، جو پرایا ہے وہ برا ہے. اس کے اوپر ایک پروگرام ہم نے کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، یا اگر دیکھا ہو آپ نے، اور اگر نہیں دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کو لمبی کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، وہ پروگرام دیکھ لیں ہم، جس میں نے سسرال کے بارے میں کہا تھا. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کڑوا پانی جو بتایا ہے نا، پہلے تو نسبت بتائی کہ ہم نے تمہیں نسبت والا اور سسرال والا بنایا، تو وہاں سحرا کا لفظ ہے، سواد ہا گول والا ہا را اور الف، تو سحرا کہتے ہیں نسبت کو. تو نسبت جب بنتی ہے جب میاں بیوی ملتے ہیں، تو یقیناً جب وہ ملیں گے تو ایک طرف والا جو ہے سسرال کہلائے گا. تو ان میں بھی اگلی آیت آ رہی ہے، کڑوا پانی کی مثال دی اللہ نے، کڑوا پانی کہا ہے آگے کہ کھارا اور میٹھا پانی کی مثال اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ جو آپس میں ملتے نہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر آپ انصاف کر ہی نہیں سکتے. ماں اگر ساس بن جائے تو وہ نہ بہو کے ساتھ ویسا رویہ رکھ سکتی ہے، انصاف کر سکتی ہے، نہ داماد کے ساتھ انصاف کر سکتی ہے. وجہ یہ ہے سیدھی کہ اس کو اپنی بیٹی پیاری ہے، بہو پیاری نہیں ہے. بیٹی آرام کر سکتی ہے، بہو آرام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے. اسی طرح سے بیٹا پیارا ہے، بیٹے کی بات سر آنکھوں پہ ہوگی
لیکن داماد کی بات کیونکہ وہ داماد غیر ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں دوسری طرف، اگر میں کہوں ماں کا انصاف بیٹا بیٹی میں، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو بھی دیکھ لیں اور ہو گئی ہے تو بھی دیکھ لیں، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ گلا سب کو ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں وہ بیٹیاں تو بہت پسند ہیں ماں کو، بیٹے کو اہمیت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے بیٹے، کہیں بیٹیوں کو گلا ہے کہ ہماری ماں جو ہے بیٹوں کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے کیونکہ وہ کماؤ پود ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کو مطلب نہیں بالکل دھتکارا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے، ان کی فرمائش دبا دی جاتی ہے، اور بیٹا اگر فرمائش کرتا ہے تو اس کی پوری کر دی جاتی ہے. تو یہ بیٹیوں کو عموماً یہ گلا ہے. اسی طرح بیٹوں کو ایک گلا اور بھی ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی اولاد کی، تو بیٹوں کو گلا یہ رہتا ہے کہ نواسا نواسی پہ تو اماں کی زیادہ توجہ ہے، میری اولاد کے اوپر توجہ نہیں ہے. تو اب یہ ساری باتیں جو ہے یہ کہیں سے بھی فضیلت بیان کر ہی نہیں سکتے. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا دونوں کے بارے میں تو ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے. اگر ہم ایک کو لے کے اور اس کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں تو جتنا بھی غلو کر لیں، آپ آیت کے اندر جتنا بھی غلو کر لیں، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں، اب یہ مدرس ڈے کیا ہے، یعنی ماں کا ایک دن منایا جاتا ہے. اب وہ فادر کا، تو پھر اگر ماں کا دن منایا جاتا ہے، مدرس ڈے ہے، تو واٹ اباؤٹ دا فادر، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو بھائی ہم کہاں گیا عدل؟ آپ کا پورا دین جو ہے وہ عدل کے اوپر تو کھڑا ہوا ہے نا. قرآن تو بھرا ہوا ہے عدل کے اوپر. جہاں آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کی بات کر رہا ہے. تو ہم جب عدل نہیں کر سکتے تو کیسی فضیلت؟ ہاں یہ ہے کہ درجات ہیں، جو ماں کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پہ، لیکن ماں بھی اگر کہیں آپ کو ایسی بات کہے تو آپ ماں سے بھی وہ کر سکتے ہیں، جرح کر سکتے ہیں آپ اس پہ. یہ اس کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام کر لیں گے. ابھی تو ہم صرف ماں کی بات لے کے چل رہے تھے. جب ہم والدین پہ کر لیں گے ایک مکمل پروگرام، تو ہم اس میں قرآن کی وہ آیتیں نکالیں گے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ماں غلط ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر میں صرف فضیلت کی بات کروں گا تو ماں غلط نہیں ہو سکتی. پھر تو اگر وہ غلط بھی کہے تو آپ مان لو سر آنکھوں پہ. وہ جو حوالہ دیتے ہیں اف تک نہ کہو. تو جب ہم والدین کے اوپر دونوں کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل بنائیں گے. تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پہ غور کریں اور اپنی رائے دیں کہ کس حد تک میں صحیح کہہ رہا ہوں، کس حد تک غلط کہہ رہا ہوں. تو پھر جب ہم اگلا پروگرام کریں گے، اس کے بعد پارٹ 2 کہہ لیں اس کو، اس میں ہم اس چیز کو رکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے. اس میں اپنی طرف سے کوئی وہ نہیں کریں گے. ابھی تو ہم اپنی رائے کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے صرف ایک آیت لی ہے اور اسی کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، شیخ رشید کا انٹرویو ہو رہا تھا اس میں. تو اس نے اس کے والد کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا نہیں میں پہلے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو میں نے کبھی لفٹ نہیں کرائی. ہاں یہ ہے کہ میں ماں سے قریب رہا اور ماں سے مجھے بڑا لگاؤ رہا، کیونکہ میری ماں جو ہے جب میں چھوٹا تھا اسکول جاتا تھا تو وہ اپنے دوپٹے میں سے جو ہے وہ جو پیسے بندھے ہوتے تھے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مائیں جو ہے نا، سکوں کا دور تھا تو وہ سکے جو ہے وہ اپنی گٹھان باندھ لیتی تھی دوپٹے کے اندر. کچھ منگانا ہوتا تھا، سستائی کا دور تھا، وہ سادہ عورتیں ہوتی تھیں، یہ پرس ورس کا چکر نہیں تھا. تو وہ اپنے دوپٹے میں سے نکال کے بچوں کو پیسے دیتی تھی. یہ سب مائیں کرتی تھیں، صرف شیخ رشید کی ماں ہی نہیں ہے، ہر ماں کا یہ تھا کیونکہ وہ کلچر تھا. تو وہ کہتا تھا کہ میں اسکول جاتا تھا تو میری ماں مجھے جو ہے نا سکے نکال کے دیتی تھی خرچی کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو تم ایک لالچی آدمی ہو یار، کہ تمہاری ماں تمہارے کو جو ہے پیسے دیتی ہے، تم اس لیے محبت کر رہے ہو اس سے. تو اس کا مطلب ہے باپ سے تمہیں اس لیے تم نے لفٹ نہیں کرائی کہ باپ نے کبھی پیسے نہیں دیے تمہیں. تو کیا تربیت اہم نہیں ہوتی؟ پیسہ ہی اہم ہوتا ہے. اور پھر یہ پولیٹیشین ہے، ظاہر ہے آج بھی وہ مطلب ان کی سوچ وہی پیسے والی ہے نا. تو اس نے یہ بتایا کہ میں پیدائشی سیاستدان ہوں. حالانکہ میں اس کو کوئی اس نظریے سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی برا آدمی کے حساب سے نہیں کہہ رہا کہ بہت برا آدمی ہے، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، لیکن ایک سوچ بتانا مقصد ہے. کیونکہ وہ پنڈی کے اندر تو بہت فیمس ہے وہ، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ برا انسان ہے، اچھا انسان ہے. پنڈی والوں کے لیے اس نے کام بھی کیا. اگر پنڈی والے اس کو چاہتے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں فضیلت. اب اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں گے، ہم کہیں گے نہیں یار ماں کی فضیلت بیان کی اس نے. بھائی دوسری طرف باپ کی توہین بھی تو کر رہا ہے وہ کہ لفٹ نہیں کرائی.
آپ اٹھا کے دیکھیں اس کا انٹرویو تو اس میں آپ کو مل جائے گا، وہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے میں نے اپنے والد کو کبھی لفٹ نہیں کرائی۔ اب وہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی وہ یا تو وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا باپ معاشی طور پہ کمزور ہوگا، کیونکہ وہ کشمیر کا رہنے والا ہے، دیہاتی آدمی تھا، اور جس طرح کہ اس نے بچپن گزارا ہوگا یقیناً غربت میں ہوگا۔ جو نقشہ وہ کھینچ رہا ہے کہ میری ماں مجھے دوپٹے میں سے پیسے نکال کے دیتی، سکے دیتی تھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشی حالات اس کے کمزور ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے مفاد پرست ہو تم کہ تمہیں باپ کی مالی حیثیت کی وجہ سے تم اس سے نفرت کرتے ہو کہ تم نے کبھی لفٹ نہیں کرائی۔ لفٹ نہیں کرائی سے مطلب یہ ہے کہ میں نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ تو یہ عموماً یا ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ماں تو کھانا بھی کھلا رہی ہے، چھپر میں پیسے بھی دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم لالچی ہیں، یعنی فضیلت لالچ کی بنیاد پہ ہو گئی وہ ماں سے۔ تو اس کو لالچ کی بنیاد پہ نہیں دیکھیں، ماں کی فضیلت بہرحال اپنی جگہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، لیکن جتنا ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور اس کو اس سے آگے نہ کریں، اس میں غلو نہ کریں ہم، اور اس کو اتنا ہی سمجھیں جو بات جتنی اللہ نے ہمیں کہی ہے۔ تو آپ کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہی انصاف ہوگا۔ ماں کا درجہ بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اور وہ آپ کو جنم دیتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، یعنی خوراک بھی آپ کی ماں ہی ہوتی ہے، اور بعد میں آپ کی تربیت بھی کرتی ہے۔ سب سے زیادہ ہم ماں کے قریب ہوتے ہیں، تربیت بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن نے واضح کہا ہے کہ وہ بھی اگر ناحق کوئی بات کہے تو کہنا نہ ماننا۔ یہ اگلے پروگرام میں ہم وضاحت کے ساتھ لیں گے۔ بہرحال اپنے جو بھی اپنی رائے ہے کہ اس پروگرام کے بارے میں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیچ میں ہم کوئی ایسے پروگرام بھی کریں جس کے اندر جو اختلافات چاہے وہ گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں، اور وہ سامنے ہمارے آئیں، کیونکہ ایک رجحان یہ ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے کہ اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ تو چھیڑنا تو پڑے گا، اگر آپ نہیں چھیڑیں گے تو مزید ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے، یعنی اتنے فرقے کے کم تھے اور نئے نئے فرقے بنتے رہیں گے، کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کچھ نیا موضوع نکال دیتا ہے وہ، اور اس کے ماننے والے جو ہے پھر وہ نیا فرقہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک نیا مہدی آیا ہوا ہے، اب جتنے اس کو مان رہے ہوں گے وہ سمجھو کہ اس بات کے قائل ہوں گے کہ مہدی آ چکا ہے، اور جو نہیں مان رہے وہ انتظار مہدی میں لگے ہوں گے ابھی بھی۔ تو اب چھوڑو نہیں اور چھیڑو نہیں کی بات اگر کی جائے تو نیا فرقہ تو بن جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے موضوع اختلافی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بنا پر ہم لوگ تفریق در تفریق کر رہے ہیں اپنی، اس کو روکا جائے، اور کم از کم جتنا ہو گیا سو ہو گیا، مزید تو نہ ہو۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے بھی لوگ نکل کر اگر رجوع کرنے کا مادہ ہو تو ہم اس تفریق سے نکل کے ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں۔ ہماری تو کوشش ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ اگر آپ مانیں، قرآن کھولیں، مطالعہ کریں اور دیکھیں تو آپ بالکل ہم ایک ہو سکتے ہیں، مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ جو آج ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں، جتنے کافر مسلمانوں میں ہیں اتنے کافر پورے جہاں میں نہیں ہیں، بلکہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ ہم سے پھر بہتر کہلائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم تشدد کا شکار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مناظرے کرنے کا شکار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، یہ اپنا تماشا ہم خود بنا رہے ہیں، دنیا کو اپنا تماشا دکھا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ مناظرے میں ایک دوسرے کا ایمان ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ جی دیوبندی اور بریلوی کا مناظرہ ہو گیا۔ اب وہ جملے یہ ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنا ایمان ثابت کریں، آپ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، اب ایمان ثابت کرنا ہے۔ تو بھائی اپنے عقیدے بنائے کیوں تھے؟ ایمان پہ رہتے نا، ایمان پہ قائم رہتے، تو عقیدے بنائیں تو پھر لڑو۔ تو یہ تماشا، ہمارا مقصد صرف یہی ہے اس پروگرام کو لے کے چلنے کا کہ ریشنل اسلام کی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ عقل کو استعمال کرو تو عقل کو استعمال کرو۔ یعنی دنیا کے معاملے میں تو اتنا استعمال کرتے ہیں، ابھی کوئی کاروبار کی بات ہوگی تو میں کسی سے مشورہ بھی نہیں لوں گا، میں صرف اپنا فائدہ دیکھوں گا۔ اگر کوئی مشورہ دیتا تو بولوں گا کہ بھائی اس کا مشورہ ہے نا، یہ اس میں تو مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہاں تو میں اپنا فائدہ دیکھوں گا۔ لیکن جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں جی، مجھے کوئی دوسرا، میں اپنی عقل استعمال نہیں کروں، دوسرے کی عقل استعمال کروں گا، وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ میرا مولوی ہے، وہ میرا پیر ہے، تو اس کی اطاعت مجھ پہ لاگو ہو گئی۔ اللہ نے کوئی اطاعت لاگو نہیں کی آپ پہ،
اطاعت والی آیت کو اٹھا کے دیکھیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے احکامات اور رسول کے طریقے سے اگر وہ ہٹا ہوا ہے تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے۔ لیکن ہم اطاعت کے اوپر بضد ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے اطاعت ضروری ہے، ہم چاہتے ہیں ہم کسی نہ کسی کے مقلد ہو کے رہیں، تو جتنے زیادہ مقلدین بڑھیں گے اتنے زیادہ فرقے بڑھیں گے۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔